الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورہ بقرہ شفا کی 136 نمبر آیت شفا سے آگے، تو ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے کے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو اس قرآن کریم پر اور احکامات الہیہ پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یقیناً وہ ہدایت پر ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ انکار کریں، روگردانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ بدبختی میں ہیں، شقی ہیں، وہ ضد میں ہیں، تعصب میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ رب العزت جل وعلا ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ پچھلی آیہ بارکہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ایمان والو، یہود و نصارہ کی واہیات بکواس کے مقابلہ میں، جو انہوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی ہونا لازمی ہے، ابراہیم عیسائی تھے، یہودی تھے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، سچ نہیں کہا۔ ابراہیم نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، وہ دین حنیف پر تھے۔ ان کے جواب میں رب کریم نے ارشاد میں تم یوں کہو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جو اصولی بات ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو یہی کہا تھا، آؤ ایک بات پر تم اور ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ تم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانیں، تم بھی شرک نہ کرو، ہم بھی شرک نہیں کرتے، تم بھی اللہ کے رسولوں کو مانو، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس چیز پر اتفاق ہو جاتا ہے، اتحاد ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تمہاری طرف آئیں گے، نہیں، جو حق بات اس کو اپنا لو، جو صحیح بات اس کو اپنا لو۔ تم جانتے ہو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہوگی، تم ان کو اس طرح پہچانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جس طرح تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو اس طرح تمہیں پتہ ہے، یقین ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان کو یوں کہو، قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، جو ہماری جانب نازل کیا گیا قرآن کریم کی شکل میں، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ ہمارے بھی آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل، اور تمہارے بھی آباء و اجداد ہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، تمہارے بھی باپ دادا، ہمارے بھی، وہ یعقوب، اور جو ان پر یعقوب پر نازل ہوا، والاسباطی، اور جو ان کی نسل پر، ان کے سبت عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ایک و شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ اس اعتبار سے قبیلے کے سربراہ کے لیے لفظ سبت استعمال کر لیا جاتا ہے کہ وہ ایک سے بہت ساری اولاد پیدا ہوئی۔ یہاں اسباط سے مراد اولاد یعقوب ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو دیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ کلیم اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا، جس طرح میں کل اس کی تشریح بیان کر چکا ہوں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں ڈالتے، فلاں سچا نبی ہے، فلاں جھوٹا نبی، معاذ اللہ، جن کو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجا وہ سچا نبی ہے، اللہ نے اس پر جو نازل فرمایا وہ سچی بات ہے، ہم کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم نفس نبوت میں کسی بھی نبی میں فرق نہیں رکھتے۔ جہاں تک درجات کا تعلق ہے، تم بھی کہتے ہو موسیٰ کلیم اللہ کا درجہ اتنا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نبی کا درجہ اتنا ہے۔
یہ درجات کے اعتبار سے فرق ہے، نفس نبوت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنے والے۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس بارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ نہیں کہ تم ان کی جانب جھکو گے، بلکہ انہیں تمہاری طرف آنا ہوگا، کیونکہ راہ حق تو یہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ جو عام طور پر نعرہ لگایا جاتا ہے جی اتحاد اتحاد اتحاد، چور کا اور نیکوکار کا اتحاد یوں تو نہیں ہوگا، بدکار کا اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے متقی پرہیزگار کا اتحاد یوں تو نہیں ہوگا کہ وہ کہے تو بدکاری کرتا رہے میں نیکی کرتا رہتا ہوں، ہم دونوں بھائی بھائی، یوں تو نہیں۔ اسے صراط مستقیم کی جانب آنا ہوگا، سیدھی راہ کی طرف چلنا ہوگا۔ بنا بنی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر وہ یوں کہیں جس طرح تم کہتے ہو، اس انداز سے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وگرنہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تمہاری راہ جہنم کی طرف جاتی ہے، ہمارا راستہ تو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے جنت اور جہنم کا؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ انکار کریں، اگر اس بات کو تسلیم نہ کریں، انکار کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ شقی ہیں، بدبخت ہیں، ضدی ہیں۔ لفظ شک کا لفظی معنی پھاڑ دینا ہوتا ہے، جس طرح شق القمر، وہ چاند کا پھٹ جانا، یعنی حقائق کا انکار کرنے والے ہیں، وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ان راہوں کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح فاجر، اس کا لفظی معنی بھی پھاڑنا ہوتا ہے، جس طرح فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ، موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، پھٹ گیا پہاڑ۔ فجر، اس کو بھی اسی لیے فجر کہتے ہیں کہ رات کی سیاہی کو دن کی سفیدی چیر کے رکھ دیتی ہے۔ شقی کا معنی بھی حقائق کو پھاڑ دینے والا، بدبخت، ضدی۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ ضد میں ہیں، بڑی بدبختی میں ہیں۔ تو پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم ان کی طرف جھکنے کی کوشش کرو، اس نیت کے ساتھ ہمارا نقصان نہ ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں تمہارا اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کاش اے کاش مسلمان اس بات کو سمجھ لیں، تو پھر کبھی کافروں کی طرف نہ جھکیں گے کہ ہمارا وہ معاذ اللہ حقہ پانی بند کر دیں گے، ہماری تجارت تباہ ہو جائے گی، ہماری ایکسپورٹ امپورٹ وہ زیرو ہو جائے گی۔ پرواہ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے رہائی کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خود ہی شاعر کرام میں قدر فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے اس کا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کو بھی رب کائنات نے یہی فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، محبوب اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے کیا پرواہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے دنیا کی کیا پرواہ ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں، وہ یکتا اور یگانہ ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی ذات بابرکات پر ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ معمولی نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو جب تیرا یقین کامل ہو جائے گا پھر تیرا رب تیرے لیے راہوں کو آسان فرما دے گا۔ پھر 313 نہتے مسلمان 1000 کی فوج جرار پر غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید 30 سواروں کو لے کے گئے تھے، خالد بن ولید 30 سواروں کو لے کے گئے تھے اور 30,000 لشکر کو شکست دے کے واپس آ گئے تھے، صرف 30 سواروں کو لے کے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا حمایت فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہ سمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، جو اللہ رب العزت جل کا صبغۃ رنگ کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا رنگ ہے وہ کیا ہے؟ ومن احسن من صبغۃ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون سا رنگ اعلیٰ ہے اللہ کے رنگ سے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی غیر یہودی ہوتا تو اسے ایک مخصوص رنگ کے پانی میں غسل دیتے، اس کو غوطہ لگواتے، اس میں غوطہ لگا لیں، جب وہ غوطہ لگا کے باہر نکلتا اس کے بدن پر وہ رنگ غالب آ جاتا، جو رنگ پانی کا ہوتا جو ان میں ڈالا ہوا ہوتا، تو وہ کہتے اب اس پہ یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اپنے بچے کو بھی جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں وہ ہندوؤں سے آیا ہوا رواج ہے، حقیقت نہیں ہے، کہتے چھلا نہ ہو اس کو نہاؤ، وہ خواتین جب 40 دن کا بچہ ہو جاتا ہے بچے کو نہاؤ، جی کیا جی چھلا نہ آ رہے ہیں، چھلا سے مراد چہل ہے، 40 دن ہیں یعنی وہ نہا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں حقیقت کیا ہے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو نفاس کا خون ہے، یعنی بچہ بچی کی ولادت کے بعد جو عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کی مدت کی کوئی بھی تعین نہیں ہے، مدت کا کوئی بھی تعین نہیں ہے، وہ 2 دن میں، 10 دن میں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں۔ جب بھی عورت پاک ہو جائے گی غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، قرآن پاک پڑھے گی، روزہ رکھے گی، وہ پاک سمجھی جائے گی۔ انتہائی مدت 40 دن ہے، 40 دن تک بھی اگر وہ بلیڈنگ نہ رکے تو پھر اس کو استحاضہ کہتے ہیں، پھر وہ 40ویں دن غسل کر کے نماز شروع کر دے گی اگرچہ بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ 40 دن انتہائی مدت ہے، تو ہم نے اس 40 دن انتہائی مدت کو چھلا کہنا شروع کر دیا، اس دن غسل کرواتے ہیں۔ اس سے پہلے اور سمجھتی کہ میں ناپاک ہوں، یاد رکھیے مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے، جب بھی بچہ بچی کی ولادت کے بعد بلیڈنگ ختم ہو جائے گی عورت کو پاک سمجھا جائے گا، وہ غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد نماز روزہ جو معمولات ہیں ان کو اسی طرح اپنائے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی۔ تو جس طرح ہمارے ہاں یہ غسل دیتے ہیں اس طرح وہ یہودی بھی اپنے بچوں کو غسل دیتے تھے۔ پھر یہ رسم یہودیوں سے عیسائیوں کی جانب منتقل ہو گئی۔ عیسائی زرد رنگ کے پانی میں، بپتسمہ اسے کہتے ہیں، زرد رنگ کے پانی میں وہ عیسائی اپنے نئے عیسائی بننے والے کو یا اپنے بچوں کو غسل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا زرد رنگ میں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ غسل دینے سے، وہ رنگدار پانی سے نہانے سے انسان پر ایک رنگ چڑھ جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا رنگ وہ چڑھاؤ جو رب کا چڑھایا ہوا ہے، وہ رنگ چڑھاؤ۔ یہ کیا ہوا جو آج تم نے رنگ چڑھایا، صابن لگایا تو سارا اتر گیا؟ رنگ وہ چڑھاؤ کہ جو تمہاری روح کو تبدیل کر کے رکھ دے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگے جاؤ۔ رب کریم فرماتا ہے صبغۃ اللہ، جو اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو خود بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے اعلیٰ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم سبحان اللہ تعالی رنگ توحید میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہم ان رنگوں کو نہیں مانتے جو رنگ برنگے تم بنا رہے ہو، ہم ان رنگوں کو نہیں مانتے، ہم اس رنگ کو مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چڑھا دیا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ رنگ اب اترتا نہیں ہے۔ وہ شعر مجھے یاد ہے، مولانا صدانت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، میں جب جامع روزے پڑھتا تھا نا تو میں نے اس کو دیکھا، لکھا تھا تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ دنیا کا نشہ ہو تو کھٹی چیز دے دینا، ترش چیز دے دینا، لیمو وغیرہ دے دیں تو وہ نشہ اتر جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کیا تھا؟ میرے نبی کی محبت کا یہ وہ نشہ ہے جس کو ترشی اتار ہی نہیں سکتے، تو جو بھی چاہے کر، اس محبت کا نشہ نہیں اترتا، یہ رنگ نہیں اترتا۔ پوچھو بلال حبشی سے، پوچھو صدیق اکبر سے، پوچھو ابو بکر و عثمان و علی سے کہ یہ رنگ جب ان کو چڑھ گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس رنگ کو اتار نہیں سکی۔ کوئلوں پر جلایا گیا، اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر میرے نبی نے جو رنگ چڑھایا تھا وہ رنگ اترا نہیں ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ عابدون، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت یعنی اس کی عبادت کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہے۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، اتحاجون حجت بازی، جھگڑا کرنا، اتحاجون کیا تم جھگڑا کرنا ہمارے ساتھ، اتحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ رب العزت جل وعلا کے معاملہ میں، اللہ کے معاملہ میں جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ کے معاملہ میں جھگڑا کرنا بھی کو عقل مندی ہے؟ کیوں؟ کس لیے عقل مند نہیں ہے؟ اس لیے کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کے معاملہ میں کیا جھگڑا کریں گے؟ اگر ہم زندگی کی بھیک پاتے ہیں تو اسی ذات بابرکات سے، اور تم کو جو زندگی کی بھیک ملی ہے یہ بھی اسی ذات بابرکات سے ملی ہے۔ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمیں بھی پالتا ہے تمہیں بھی پالتا ہے، ہماری بھی تربیت فرماتا ہے تمہاری بھی فرماتا ہے، بتدریج اوج کمال تک ہمیں بھی لے کے جاتا ہے۔ اور اگر تم روحانی طور پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ تعلق جوڑ لو گے تو دنیاوی طور پر تمہارے بدن کو تو اوج کمال تک لے کے جاتا ہے، تمہاری روح کو بھی عرش معلیٰ تک لے جائے گا۔ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی، ہم یہ نہیں کہتے وہ تمہارا رب نہیں ہے ہمارا رب ہے تنہا، نہیں، وہ کائنات کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اس معاملے میں کیا جھگڑا کرتے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں ہاں البتہ ان کو کہہ دو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ اگر تم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پھر ان کو کیا کہو، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دین، جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ رب کے معاملہ میں کوئی باس نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ رب تمہارا بھی ہے رب ہمارا بھی ہے، دونوں کا رب ہے۔ ہم تم جوہلا کی طرح نہیں کہتے رب تو ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، نہیں، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے کا بھی رب ہے، وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والے وہ جرثومے کا بھی رب ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا عام حالت میں، وہ بڑے سے بڑے جانور کا بھی رب ہے، وہ فرشتوں کا بھی رب ہے، کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، تمہیں بھی ماننا ہوگا۔ ہاں البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق رہا تم کس کو مانتے، ہم کس کو مانتے ہیں، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، سبحان اللہ وبحمدہ، ہم تو اپنے رب سے اخلاص کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی مخلصانہ عبادت کرتے ہیں، یعنی خالص الخالص اسی کے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنی عبادت میں شرک کی نجاست کو داخل نہیں ہونے دیتے، اپنی عبادت کو خالص رکھتے ہیں، مخلص ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی القضات اور یعنی چیف جسٹس اور عامل یعنی گورنر بنا کے بھیجا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، اپنے عمل کو رب کی رضا کے لیے خالص کر لے، تیرا تھوڑا بھی قبول ہو جائے گا۔ بہت زیادہ اعمال کے مقابلے میں اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضر مقبول ہے۔ عبادت تو جدا بات ہے، الگ بات ہے نا کہ ایک آدمی دن رات عبادت کرے اور زہد و تقوی اختیار کرے، مشقت کرے، وہ جدا بات ہے۔ یہاں تک کہ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے تھے تو اپنے رب کی رضا کے لیے، خالص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے عداوت رکھتے تھے تو خالص اپنے رب کی رضا کی خاطر، اس پہ دنیا کی آمیزش نہیں تھی۔ دنیا کی آمیزش کیا ہے؟ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے پڑھا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک یہودی کا مقابلہ کیا اور یہودی کو اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا، جنگ ہو رہی تھی، آپ کے دست مقدس پہ خنجر تھا، آپ خنجر سے اس پہ وار کرنا چاہتے تھے، تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے بعد میں بتایا تھا میرے ذہن میں کیا بات آئی تھی۔ اس زمانہ میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ دشمن کو تڑپا تڑپا کے مارتے تھے،
مثلا دشمن پہ قبضہ کر لیا، اس کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھے تو پھر اس کی آنکھوں میں خنجر مارتے تھے تاکہ وہ اندھا ہو جائے، اس کی ناک کاٹتے تھے، اس کے کان کاٹ دیتے تھے، زبان کھینچ کر کاٹ دیتے تھے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے، اعضائے بول و تناسل کاٹ دیتے تھے اور اس کو پھینک دیتے تھے تاکہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ یہودی نے خیال کیا میرے ساتھ کہیں ایسا سلوک نہ ہو، میں ان کو غصہ دلا دیتا ہوں تاکہ غصہ میں بےتاب ہو کر مجھے ایک ہی خنجر سے ہلاک کر دیں، مجھے تڑپا تڑپا کے نہ ماریں۔ اس سے حضرت سیدنا علی المرضیٰ کے معاذ اللہ آپ کی جانب، میں چہرہ نہیں کہتا، آپ کی جانب اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی نے خنجر کو چھوڑا، ایک طرف کھڑے ہو گئے، یعنی اس کو چھوڑ دیا، خنجر ہاتھ میں تھا، ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا علی تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تیری جانب اس لیے تھوکا تھا کہ تو غصہ میں آ کر ایک ہی وار میں مجھے قتل کر دے گا، مجھے تڑپا تڑپا کے نہیں مارے گا۔ میں نے تیری جانب تھوکا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو فرمانے لگے جب میں نے تجھے گرایا تھا، تیرے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا، تجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جب تو نے میری جانب تھوکا تو رب کی رضا میں میرا غصہ شامل ہو گیا۔ ہم اپنے لیے کسی کو کچھ کہتے نہیں، جو کرتے رب کی رضا کی خاطر کرتے۔ وہ یہودی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا واہ سبحان اللہ، اتنے مخلص، یہ ہے اخلاص، یہ ہے وہ کہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اے محبوب مکرم آپ ان کو فرما دیجئے کیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص الخالص اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تم راضی ہو جاؤ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ صرف یہ ہے کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔